1947 میں جب ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت انسانیت بول کر درندگی میں مصروف تھی، کچھ انسان موجود تھے جنہوں نے انسانیت کو ترک نہیں کیا تھا اور انہیں انسانی اور اخلاقی قدریں یاد تھیں۔ ترلوک سنگھ بھی ایک ایسا ہی کردار تھا۔ وہ ایک غیرت مند اور واضح و ذمہ تھا، یاروں کا یار تھا اور یاری نبھانا جانتا تھا تو وہ سکھ ہی لیکن بڑی نفیس طبیعت کا آدمی تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں اپنے گروہ کا سچا خالصہ ہوں۔ جہاں معاملہ غیرت کا آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کی جان لینے اور اپنی جان دینے والا انسان تھا۔ ترلوک سنگھ کے دو بیٹے تھے، بلبیر سنگھ اور رنبیر سنگھ۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام شوبھا دیوی تھا۔ ترلوک سنگھ کی انسان دوستی اور غیرت مندی کا یہ ناقابل یقین واقعہ شوبھا دیوی کی زبانی پیش ہے۔ یہ واقعہ مجھے ایک بزرگ خاتون سکینہ بی بی نے سنایا تھا۔ تقسیم سے قبل ہم موجودہ بھارت کے شہر دہلی کے محلہ کھاری باولی میں رہا کرتے تھے۔ جس محلے میں ہمارا گھر تھا وہ علاقہ انتہائی گنجان آباد تھا۔ وہاں مکانات آپس میں کندھے سے کندھا ملائے کھڑے تھے۔ ان کے اندر بسنے والے ہندو، مسلمان، سکھ آپس میں شیر و شکر ہو کر رہا کرتے تھے۔ اس دور میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہر ایک دوسرے کے مذہب کا باہمی احترام کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے، مذہب، روایات، مذہبی ثقافت وغیرہ کو انجام دینے میں آزاد تھا۔ ہمارا گھر خالصتاً مذہبی خاندان پر مشتمل تھا۔ ہمارے ایک مسلمان پڑوسی تھے۔ سارے گھر والے چچا رحمت کہا کرتے، لیکن میرے باپو انہیں مذاق میں حافظ جی بھی کہا کرتے تھے۔ میرے باپو جی اور چچا رحمت آپس میں بچپن کے دوست تھے۔ وہ گھنٹوں موسیٰ بھائی کے مکان کے تھڑے پر بیٹھ کر دنیا جہان کی باتیں کرتے تھے، جبکہ میں چچا رحمت کے گھر جا کر ان کی بیٹی فریدہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ فریدہ کا بھائی فرحان جو ہم سے جو کچھ بڑا تھا، ہم دونوں سہیلیوں کو خوب تنگ کرتا تھا۔ فریدہ کی امی جن کا نام سروری بیگم تھا، ہم جب چچی سروری سے فرحان کی شکایت کرتی تھی تو وہ وقتی طور پر ہماری تسلی کے لیے اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ ہم دونوں سہیلیوں میں آپس میں اتنا پیار تھا کہ بعض دفعہ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر میں سو جایا کرتی تھی۔ میرے دو بھائی تھے، ایک کا نام بلبیر تھا اور دوسرا رنبیر، مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ میرا بھائی بلبیر انتہائی سنجیدہ اور کم گو آدمی تھا، جبکہ رنبیر انتہائی نالائق اور پڑھائی سے یکسر ٹلا ہوا تھا۔ رنبیر کو پتا جی نے پڑھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس معاملے میں بڑا ڈھیٹ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑا ہو کر بڑی سنگت میں رہ کر آوارہ بن گیا تھا۔ وہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ اب راتوں کو گھر سے غائب رہنے لگا۔ بعض دفعہ پتا جی اور چچا رحمت دونوں مل کر اسے اس کے متوقع ٹھکانوں پر تلاش کیا کرتے۔ وہ اکثر جوا شراب کے اڈوں سے ملا کرتا تھا اور جب وہ ملا کرتا تھا تو پتا جی اور چچا رحمت اسے بے دردی سے مارتے ہوئے گھر لایا کرتے۔ رنبیر کی ہم بہن بھائیوں اور فریدہ سے نہیں بنتی تھی، جبکہ بلبیر اپنے کاموں سے کام رکھا کرتا تھا۔ وہ گھر کے کسی معاملے میں اپنی ٹانگ نہ اڑایا کرتا تھا۔ فریدہ کے بڑے بھائی فرحان نے مجھے بچپن ہی سے نفرت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فریدہ اور مجھے تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ گڑیا چھپا دیا کرتا تھا۔ اس کی ذہنیت میں نہ جانے کیسی شرارتیں بجھی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم بچے جوان ہو گئے۔ ادھر پتا جی اور چچا رحمت بھی بوڑھے ہو چکے، جبکہ میری ماتا جی گزر چکی تھی۔ بلبیر نے ایف اے کر لیا تھا، جبکہ رنبیر پکا بدماش بن چکا۔ وہ ساری رات بے دھڑک اپنے شرابی کبابی جواری دوستوں کی صحبت میں رہتا۔ بلبیر نے ایک پرائیویٹ نوکری کر لی تھی، جبکہ فرحان نے اپنی شرارتوں کے باوجود اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے میٹرک کر لیا۔ اس سے آگے نہ پڑھا تھا، وہ کسی سرکاری نوکری کی تلاش میں تھا۔ برصغیر میں تحریک آزادی زور و شور سے جاری تھی۔ ہندو سکھ چاہتے تھے کہ انگریزوں کی جانب کے بعد متحدہ ہندوستان آزاد ہو، لیکن مسلمان چاہتے تھے کہ ان کی علیحدہ وطن پاکستان ہو۔ ایک دن پتا جی نے بڑے برائے دل سے چچا رحمت کو کہا، یار میں سوچتا ہوں ہم بچپن سے ایک دوسرے کے اتنے گہرے دوست اور آپس میں شدید محبت رکھنے والے پڑوسی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم دونوں دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کاش ہمارے درمیان یہ مذہب کی دیوار حائل نہ ہوتی۔ اگر ہمارے درمیان یہ آہنی دیوار نہ ہوتی تو میں اپنی اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتا۔ تیرا کیا مطلب؟ چچا نے ان سے پوچھا۔ پتا جی نے کہا کہ اگر ہم دونوں ہم مذہب ہوتے تو میں لازماً بلبیر کے لیے فریدہ تجھ سے مانگتا۔ اتنے میں رنبیر شراب کے نشے میں بڑے اکھڑ انداز میں اندر داخل ہوا اور قریب پہنچا۔ اس نے کہا، پتا جی اگر میں تمہارا بڑا پتر ہوتا اور چچا رحمت ہمارے ہم مذہب بھی ہوتے، اس صورت میں بھی فریدہ سے شادی نہ کرتا۔ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ وہ میری دیدی کی طرح ہے، بالکل ایسے ہی جیسے میری دیدی شوبھا دیدی ہے۔
चलो देखेंगे तो वाकई चचा रहमत और फरीदा से इतनी पाकीज़ा निस्बत रखता है। एक रोज़ हम चचा रहमत की फैमिली के साथ बैठे थे, बातों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। चाचा के दरवाजे पर हमारे मोहल्ले का एक बुजुर्ग हिंदू सरसट कमार जोर जोर से चिल्लाया कि जल्दी आओ, बड़ा गजब हो गया है। हम जल्दी से खाना छोड़कर बाहर आए। चचा रहमत, पिताजी, फरहान, बलबीर सब भागे हुए दरवाजे पर पहुंचे तो वहां हमने देखा कि चचा सरसट कमार के साथ मोहल्ले के चंद और लोग खड़े थे। पिताजी ने हवन्नों की तरह पूछा, क्या हुआ? इसने ऊंची आवाज में चलाते हुए कहा कि कमीने गोरों ने बरसगीर से जाने का न सिर्फ फैसला कर दिया बल्कि इन्होंने मुसलमानों के लीडर जनाह के मुतालबे पर पाकिस्तान को तस्लीम करते हुए इसे अलहदा मुल्क बनाने का भी ऐलान कर दिया। ये नहीं हो सकता, रणबीर ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में गुस्से से कहा। ये हो गया है, फरहान ने तंजिया तौर पर इसे चिढ़ाते हुए कहा। रणबीर ने गुस्से में इसे ज़ोरदार धक्का दिया और मोटी मोटी गालियां मुसलमानों को और फरहान को देता हुआ वहां से चला गया। ज़मीन पर पड़े फरहान को पिताजी ने उठाया और चचा रहमत ने कहा कि मैं रणबीर की ये बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी ये हिम्मत कि वो मेरे सामने तुम्हारे बेटे को धक्का दे। मैंने पिताजी के गुस्से को शांत करते हुए कहा, नहीं यार, रणबीर का गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। वो दरअसल फरहान से इसे पाकिस्तान बनने की खुशी में चढ़ा रहा था। बलबीर वहाँ अगरचे पाकिस्तान बनने के ऐलान के बारे में सुनकर बज़ाहिर अपना कोई रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन वह सकनत के आलम में सहमा हुआ खड़ा था। पिताजी फौरी तौर पर अपने हम उम्र दीगर मोहल्लेदार हिंदुओं सिखों के साथ न जाने कहाँ चले गए। थोड़ी देर बाद हमारे मोहल्ले में जगह जगह हिंदुओं सिखों की अलग और मुसलमानों की अलग टोलियां बन गई। एक तनाव का माहौल हर तरफ छाया हुआ था, जो कि रफ्ता रफ्ता गर्माहट का शिकार हो रहा। शाम को पिताजी ने बलबीर के जरिए चचा रहमत और फरहान को खुसूसी तौर पर घर बुलाया। पिताजी ने चचा रहमत को भराए हुए लहजे में कहा, मुझे दो गम है। पहला गम तो ये है कि हिंदुस्तान दो टुकड़े हो रहा है, दूसरा ये कि तुम अपने खानदान समेत पाकिस्तान जा रहे हो। जाने हम अब कभी आइंदा मिले या ना मिले। इतना सुनना था कि फरीदा मुझसे लपटकर ज़ारों की तार रोने लगी। इसकी देखा देखी पिताजी और चाचा रहमत आपस में मिलकर रोने लगे। बलबीर भी अफसुर्दगी से बैठा था। दोनों की अफसुर्दा होने का सबब ये था कि इन दोनों में आपस में बड़ा भाईचारा था। ये दोनों बचपन के यार बिल्ली। पिताजी ने चचा रहमत और हमारे घर वालों से कह रखा था कि तुम लोग जब तक पाकिस्तान हिजरत नहीं करते, इस वक्त तक ज्यादा से ज्यादा मेरे घर आकर मेरी निगाहों के सामने रहा करो। पिताजी और चचा रहमत और इनके परिवार मिलकर फूट फूट कर रोए थे। मैं भी अपना ज़्यादातर वक्त फरीदा के साथ गुजारती। वो बहुत हरासा थी। हमारे मोहल्ले में एक दिन एक मुसलमान ख़ानदान पर हिंदुओं सिखों बलवइयों ने हमला किया था। इस हमले में इस मुसलमान घराने के सरबराह इब्राहिम कुरैशी को बलवइयों ने कत्ल कर दिया था, जबकि इनकी एक लड़की महताब को अगवा करने की कोशिश की गई थी। इस वाक़े के बाद पिताजी ने चचा की तमाम खानदान को अपने घर आ जाएं कह दिया, क्योंकि पिताजी का ये ख्याल था कि चचा की खानदान के लोग हमारे घर में महफूज होंगे। चचा रहमत माँ अपने खानदान हमारे घर आ गए थे। इधर पिताजी ने चचा रहमत की खानदान की हिफाजत पाकिस्तान के हिजरत के मामलात को निपटाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। इन्होंने सबसे पहले अपने इलाकों के चंद बुजुर्ग हिंदू सिख दोस्तों की मिन्नत समाजत की कि रहमत इनका दोस्त है, लिहाजा इसके ख़ानदान की जान माल की हिफाजत की गारंटी दी जाए। जवाबन उन बुजुर्गों ने पिताजी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तेरा बेटा रणबीर ही अपने बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर मुसलमानों के घरों को न सिर्फ लूट रहा है, बल्कि इनकी लड़कियों को उठाकर जौनागढ़ रंडी बाजार में बदनाम ठेकेदार संगर को फरोख्त कर रहा है। वो यकीनन वो तेरे दोस्त की बेटी फरीदा को ना सिर्फ इसके हवाले करेगा, बल्कि हो सकता है इसे रेले में तुम अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठो। पिताजी वहां से मायूस परेशान होकर घर आए। इन्होंने चचा रहमत को कहा कि तुम फटाफट घड़ी की चौथाई में पाकिस्तान जाने की तैयारी करो, क्योंकि इस मोहल्ले में मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ तुम्हारा घर फसादियों के हमले से बचा है। पिताजी ने रोते हुए कहा कि सच्ची बात है, तुम्हें हिफाजत की खातिर अपने घर लाया था, लेकिन मुझे अब कोई रास्ता नजर नहीं आता।
کہ میں مزید تمہاری جان و مال اور عزت کی حفاظت کر پاؤں گا۔ پیتا جی نے چچا رحمت کو 600 روپے نقد اور کچھ سونا دیا۔ ہمارے علاقے کے حالات دن بہ دن بدتر اور تناور ہو گئے۔ پیتا جی نے بلبیر سے کہا کہ تم اور میں چچا رحمت کے خاندان کو ریلوے اسٹیشن چھوڑنے جائیں گے، جہاں سے خصوصی ٹرین پاکستان جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلبیر کو یہ تاکید کی کہ رنبیر ناخلف کو یہ خبر نہ ہو کہ ہم فلاں ریلوے اسٹیشن جائیں گے۔ پیتا جی کو اندیشہ تھا کہ رنبیر اپنے بدمعاش ساتھیوں کے ساتھ فریدہ سے کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ ایک دفعہ رنبیر اپنے مخصوص انداز میں آیا بھی تھا اور اس نے چچا رحمت کی فیملی کے بارے میں پوچھا بھی تھا کہ یہ لوگ کب پاکستان ہجرت کریں گے تاکہ وہ باحفاظت ان کو ٹرین میں بٹھا آئے۔ اسے پیتا جی نے بڑی بے رخی سے کہا تو اپنے کام سے کام رکھ، پھر اسے ہجرت کے اصل وقت سے غلط وقت بتلایا۔ پیتا جی اسے کہا کہ تو نے جو فرحان سے بدتمیزی کی تھی اس کی معافی مانگ۔ اس نے پیتا جی سے گستاخی کرتے ہوئے کہا وہ زندگی بھر اس سے معافی نہ مانگے۔ پیتا جی نے اسے اپنے تئیں بڑا مجبور کیا کہ وہ فرحان سے معافی مانگ لے، لیکن وہ مسلسل اکڑتا رہا۔ اس نے پیتا جی سے کافی اصرار کے باوجود فرحان نے اپنے گزشتہ رویے سے معافی نہ مانگی۔ بالآخر اسے پیتا جی نے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس دوران یہ ہوا کہ بلبیر نے پیتا جی کو بتلایا کہ اس نے جامع مسجد کے علاقے سے ایک ٹیمپو ڈرائیور کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے، جو کہ شور زدہ ماحول میں چچا رحمت کی خاندان کو نکال کر دہلی ریلوے اسٹیشن لے جائے۔ ٹیپو دراصل چھوٹے ٹرک کو کہتے تھے جو کہ ہندوستان میں چلنے والے عام سزوکی سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ چچا رحمت اپنا سامان بہت قلیل یعنی ضرورت کے تحت لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن چچی نے اپنے طور پر بہت سامان جمع کر لیا۔ پیتا جی اور بلبیر نے انہیں اتنا سامان لے جانے سے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے فریدہ کے جہیز کے لیے یہ چیزیں اکٹھی کی ہیں، پاکستان جانے کے بعد نہ جانے کیسے حالات ہوں، ہم ان قیمتی چیزوں کو بنا پائیں کہ نہیں۔ پیتا جی اور چچا رحمت نے انہیں کہا کہ اول تو مخصوص ٹرین میں اتنی جگہ نہ ہوگی کہ یہ سامان سما جائے، اور دوسرا ٹیمپو میں اتنا سامان دیکھ کر فسادی ہندو سکھ لٹیرے لازماً لالچ میں آ کر اس پر حملہ کریں گے۔ پیتا جی نے چچی کو کہا کہ تم فریدہ کی شادی کے جہیز کی فکر نہ کرنا، تم پاکستان جہاں کہیں بھی ہوئے میں تمہیں ان کے بیاہ کے لیے روپیے بھیجوں گا۔ چچی نے ان سے کہا کہ وہ پاکستان لے جانے والے سامان سے تھوڑا بہت سامان ہی نکالا۔ چچا رحمت کے خاندان کی پاکستان جانے کے لیے تیاری مکمل ہو چکی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھر میں ماحول بڑا افسردہ اور سہما ہوا تھا۔ پیتا جی اور چچا رحمت دونوں گلے لگ کر بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ فریدہ مجھ سے کہنے لگی کہ حالات ٹھیک ہوتے ہی لازماً تجھ سے ملنے بھارت آؤں گی۔ بلبیر نے کہا کہ ٹیمپو والے کو 1 گھنٹے تک لے کر آتا ہوں۔ 1 گھنٹے میں کیوں؟ چچا رحمت نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ٹیپو والا بڑا رسک لے کر پاکستان جانے والے مہاجرین کو اسٹیشن یا لاری اڈے وغیرہ لے جا رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جیسے ہی ٹیمپو لے کر آؤں تو فوراً اس میں بیٹھ جائیں، وقت ضائع نہ کریں اور دروازے پر الوداع انداز میں نہ ملنا۔ اس سے ارد گرد کے لوگوں کو چچا رحمت کی پاکستان جانے کی خبر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چچا رحمت کی فیملی روانگی میں ابھی آخری گھنٹہ باقی تھا۔ فریدہ نے مجھ سے کہا کیا شوبہ تو میرے ساتھ ذرا شانو کے گھر صرف 5 منٹ کے لیے نکل، میں اس سے الوداعی ملاقات کرنی ہے۔ نہیں وہاں جانے کی ضد نہ کر، میں نے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ ایک تو وہ ہمارے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے کی دوری پر ہے، دوسرا اس علاقے میں حالات بہت خراب ہیں، تجھے پتہ نہیں وہاں افسادیوں کا گڑھ ہے، تو میری اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی، اور کس میں ہمت ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ فریدہ نے یہ بات اتنے جذباتی انداز میں کہی کہ میرے دل نہ جانے کیوں موم ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس شرط پر وہاں جاؤں گی کہ تو وہاں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ رہے اور وہاں سے کہیں اور نہ جائے۔